بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آئے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہو رہا، آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے ہے۔ صحیح مسلم و بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے سے کیا کیا فوائد ملیں گے آپ کو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا، یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اس نے یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس سورت میں ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔
لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورہ کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ۔ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔